اسلام آباد کی پولیس سردیوں سے ڈھانپنے والی رضائیوں سے بھی ڈرنے لگی۔ جی ہاں، اسلام آباد میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ارکان احتجاج پر بیٹھے ہیں تو مخیر حضرات جہاں سردیوں سے بچنے کے لیے اسلام آباد میں سردیوں کا پارا -سینٹی گریڈ ہے، اس سے بچنے کے لیے رضائیاں چند لے کر گاڑی میں آئیں تو پہلے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی کہ یہ رضائیاں کیوں لے کے جا رہی ہو، کہاں لے کر جا رہی ہو، کیوں دے کر جا رہی ہو۔ جب ان کو دے کر گئیں تو یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر مارنگ بلوچ سے افسر پوچھ رہا ہے کہ رضائیاں کہاں سے آئی ہیں، کیوں لے رہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ کے گھر میں ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بزرگ نہیں ہے، -سینٹی گریڈ ہے یہاں پر اسلام آباد میں پارا پڑ رہا ہے اور ہمارے بچے کانپ رہے ہیں، خواتین کانپ رہی ہیں، مرد کانپ رہے ہیں۔ ان کو ڈھانپنے کے لیے اگر چند رضائیاں پہنچی ہیں تو یہ کون سے اسرائیل، امریکہ، روس یا بھارت سے آئی ہیں یا ایران سے آئی ہیں جو آپ اس پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ جب ان سے تعارف کرنے کے لیے کہا گیا تو افسر تائیں بائیں آئیں شائیں بتا کر اپنا تعارف کروانے کی زحمت نہیں کی اور روک رہا تھا میڈیا کو کہ آپ ریکارڈنگ نہ کریں۔ یہ اس طرح کے توہین آمیز رویہ انتظامیہ کا نہیں جچتا۔ یہ جلتی پر مٹی کا تیل اس وقت لگایا گیا جب پاکستان کے نگران وزیر اعظم کاکڑ نے پریس کانفرنس میں تمام بلوچوں کو دہشت گرد قرار دیا اور کہا کہ ان کی بات دہشت گردوں سے نہیں ہو سکتی۔ احتجاج کرنا دہشت گردی ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا دہشت گردی ہے۔ کیا پاکستان کے اندر کسی محروم محکوم قوم کو حق کی بات کرنا دہشت گردی ہے؟ ماورائے عدالتی قتل دہشت گردی ہے؟ کیا بلوچوں کے لاپتہ کیے جانے کے خلاف اسلام آباد میں چند ہی افراد جو احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیے بیٹھے ہیں، کیا یہ دہشت گرد ہیں؟ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں ہیں، توپیں ہیں یا کلاشنکوفیں ہیں؟ یہ تو نہتی خاتون اپنے ورثاء جن کے لواحقین ہیں مسنگ پرسن کے، ان کے ہمراہ بیٹھی ہے ڈاکٹر مارنگ لانگو بلوچ جو احتجاج کر رہی ہے، لیکن انتظامیہ اس احتجاج کو ہراساں کرنے دبانے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ خاتون، یہ بچی، یہ لڑکی ان کو ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ ہمیں تنگ نہیں کرو، ہم ریاست کے دشمن نہیں، ہم ریاست کے مخالف نہیں، آپ ہمارے ساتھ اس طرح کا توہین آمیز حتی کہ عزت رویہ کیوں اپنائے ہوئے بیٹھے ہیں؟ سردیوں میں ہم کانپ رہے ہیں، کہاں جائیں، کس کے پاس فریاد لے کر جائیں؟ نگران وزیر اعظم نے تو کہہ دیا کہ دہشت گردوں سے بات نہیں ہوگی۔ ان کے مطالبات کوئی خاصے نہیں ہیں کہ بلوچستان کو خدا نخواستہ پاکستان سے علیحدہ کرو۔ ان کے یہ مطالبات نہیں ہیں کہ ہمیں الگ ریاست بنا کر دو، یا ان کے مطالبات یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو بلوچستان سے الگ کر دو، بلکہ ان کے مطالبات یہی ہے کہ ہمیں انصاف دو، ہمیں حقوق دو، ہمارے حقوق کو پائمال مت کرو، ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر کے نہ بیٹھو۔ یہ افسران آئے روز ان مظاہرین پر چڑھ دوڑتے ہیں اور انہیں بارہا روکتے ہیں کہ آپ احتجاج نہ کریں۔ یہ بارہا انہوں نے رضائیاں چیک کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی یہ مطمئن نہ ہوئے اور یہ رضائیاں اسی لیے چیک کر رہے ہیں کہ کہیں یہاں پر اسلحہ تو نہیں لے کر آئے، کہیں پر جو ہے وہ بم تو نہیں پھٹے گا، کہیں خدا نخواستہ کوئی بڑا دھماکہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن یہ پھر بھی اپنے اس روش سے، اپنے اس جو ان کی جو ظالمانہ کوشش ہے ان کو دبانے کی، اس پر پشیمان نہیں ہوتے اور ان احتجاج کرنے والی خواتین پر نہایت ظلم اور بربریت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر مارنگ
बलोच दिखाती है कि हमने कसूर क्या किया है। ये वो खाने के बर्तन भी दिखा रही है कि आप चेक कर लो, कुछ नहीं है इसमें।